أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. جا زندگی مدینے سے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لے. بوبکر سے کچھ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی. فاروق کے زمانے کا
کے لا مغرب میں مارنا پھر گدا دروازے علی سے یہ خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تبارك وتعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہے مختلف صفات ہے اس میں اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی ذات یہ بڑی قدردان ذات ہے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ پاک کسی انسان کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کوئی بندہ چھوٹا عمل کر لے بڑا عمل کر لے کوئی بندہ قربانی دے دے معمولی قربانی دے بڑی قربانی دے اللہ پاک کی ذات ایسی قدردان ذات ہے ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ اللہ پاک کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتے یہ ہم انسان ہیں ہم میں صبر کی کمی ہے توکل کی کمی ہے اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھے اللہ پاک کے ہاں بندے کے عمل کی بڑی قدردانی ہوتی ہے ایک بندہ اگر معمولی عمل بھی کر لے چھوٹا عمل بھی کر لے اس کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے قدردانی کسے کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے پر محبت کی وجہ سے مہربان ہونا کسی پر
محبت کی وجہ سے مہربان ہونا اور اس کے ساتھ توقع سے بڑھ کر اچھائی کا معاملہ کرنا، اسے قدردانی کہتے ہیں۔ کسی پر محبت کی وجہ سے مہربان، اللہ پاک مہربان ذات ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف کے معنی مہربان، رحیم معنی رحم کرنے والا۔ اللہ پاک کی ذات مہربان بھی ہے، اللہ پاک کی ذات بندوں پر رحم فرمانے والی بھی ہے۔ تو قدردانی کہتے ہی اسے ہے کہ محبت کی وجہ سے کسی پر مہربان ہونا اور توقع سے بڑھ کر اچھائی کا معاملہ کرنا۔ ایک انسان اگر چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس چھوٹے عمل کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ فرمایا نا کہ بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو، سختی کو، یسر کہتے ہیں آسانی کو، فراخی کو۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ ایک مرتبہ بھی اللہ پاک فرما سکتے تھے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آگے پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ علماء نے اس میں یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ جو انسان جس پر اگر مشکل آتی ہے تو مشکل کے بعد اللہ پاک اس پر دگنی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ مشکلات جتنی آئے لیکن اس کے مقابلے میں آسانیاں اللہ پاک دگنی عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا انسان پر ایک جیسے حالات نہیں رکھتے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک جیسے حالات نہیں رہتے انسان پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اگر پریشان ہے تو موت تک پریشان نہ ہے، پریشانی بھی آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، تنگ دستی بھی آتی ہے، فراخی بھی آتی ہے۔ لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی کے حالات میں اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھے۔ وہ فرمائے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جتنی تنگی ہو، جتنی پریشانی ہو، بالآخر اچھے حالات آتے ہیں۔ اور جب انسان اس حالات میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ پاک اس سے دگنی آسانیاں عطا فرماتے ہیں، دگنی خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن صبر ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، 2 شرائط ہیں۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک پھر اجر ضائع نہیں فرماتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکل حالات آئے، پریشانی آئے اور بندہ 2 صفات اختیار کر لے۔ یہ 2 صفات ضروری ہے، تقوی اور صبر۔ تقوی اور صبر، اسی کی کمی ہوتی ہے۔ ہم پر مشکل آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، ہم اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کے بجائے مخلوق کی طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ بجائے توبہ استغفار کرنے کے، عبرت پکڑنے کے، ہم اور گناہوں میں تیز ہو جاتے ہیں۔ وَيَصْبِرْ، اور صبر بھی نہیں کرتے۔ کب حالات ٹھیک ہوں گے پتہ نہیں، اللہ پاک میری سنتا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم صبر کرتے ہیں۔ 2 شرائط ہے، کتنی ہی مشکلات آ جائے انسان پر، جتنی انسان سوچ سکتا ہے یا سوچ بھی نہیں سکتا، کتنی مشکل آئے گی، لیکن جو تقوی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑے، یاد رکھے اللہ پاک اتنا نوازتے ہیں پھر کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی، اللہ پاک سے تعلق مضبوط، مشکل حالات آئے اور زیادہ نیک اعمال میں اضافہ کرے۔ اگر پہلے کوئی گناہ کر رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دے اور اللہ پاک سے تعلق کو مضبوط کر دے۔ وَمَن يَتَّقِ، تقوی اختیار کر لے، اور وَيَصْبِرْ، بے صبری نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کے ساتھ، تو پھر اللہ پاک ایسوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ پاک کے ہاں اعمال کی بڑی قدر ہے، اور کوئی چھوٹا سا بھی عمل ہوتا ہے اللہ پاک اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں ضائع نہیں کرتا تم میں کسی کے عمل کو بھی، چاہے وہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے۔
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ پاک فرما رہے میں ضائع نہیں کرتا تم میں کسی کے عمل کو بھی، چھوٹا عمل ہو اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، بڑا عمل ہو اس کو بھی ضائع نہیں کرتا. اس سے بڑھ کر کیا قدردانی ہوگی کہ انسان آج ہمارے اعمال کیا اعمال ہیں. اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں تو وہ شاید اللہ پاک کے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی نہ ہو. ہماری نماز کیسی ہے، ہمارے ذکر اذکار تسبیحات کیسے ہے، ہمارے روزے کی حالت کیا ہے، ہمارے صدقہ خیرات زکوٰۃ کی حالت کیا ہے، ہم دوسری عبادات کرتے ہیں اس کی کیا حالت ہے. دیکھیں دنیا میں انسان کہیں دفتر میں کام کرتا ہے، اس کی مثال پیش کرتا ہوں سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اگر کوئی افسر کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ خط لیٹر ٹائپ کر کے لے آؤ، ہم نے وہ ٹائپ کیا، اور ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم کمپوز یا ٹائپ کر کے اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، کمپوزنگ کی اس میں غلطیاں ہوں گی، ہم اسی غلطیوں والا کاغذ نہیں پیش کرتے. یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم غلطیوں والا دے دیں اور ہمارے صاحب دیکھ لے ہو کہ چلے غلطیاں ہیں وہ میں خود صحیح کر دوں گا. ایسا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ واپس لے جاؤ، اس کی ایک غلطی صحیح کر کے لاؤ میں تب سائن کروں گا. تب دستخط ہوتے ہیں جب اس میں ایک بھی غلطی باقی نہیں رہتی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہم اللہ پاک کے سامنے دن بھر میں کیا عمل پیش کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں خشوع نہیں ہے، اس نماز میں خضوع نہیں ہے، اس نماز میں اللہ پاک کی حضوری نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ یہ نماز قبول نہیں ہے دوبارہ پڑھ لو. اللہ پاک وہ نماز بھی قبول کر لیتے ہیں، دوبارہ ادائیگی کا حکم دیا. ورنہ جیسی نماز تو پڑھنی چاہیے شاید ہم میں سے شاید ہی کوئی پڑھتا ہو. جس طرح حضور قلب کے ساتھ نماز حق ہے اللہ پاک کا، اور جس طرح عمل کرنے چاہیے شاید ہی کوئی اس طرح کرتا ہو. جس قدر اخلاص کی اعمال میں ضرورت ہے، جس قدر خشوع اور خضوع کی اعمال میں ضرورت ہے، اور اللہ پاک کی ذات کی عظمت کو اگر انسان دیکھے تو ہماری یہ نماز اعمال تو منہ پہ شاید مار دیے جائے، لیکن اللہ پاک بندے کی نماز کو قبول کرتے ہیں. ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں، ٹوٹے پوٹے اعمال ہوتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، نماز میں ہمارا دھیان دنیاوی معاملات میں رہتا ہے. باقی اعمال کی کیفیت بھی اگر دیکھ لی جائے تو بہت ہی ناگفتگی ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک کی ذات کتنی مہربان ہے، کتنی رحیم ہے، کتنی کریم ہے کہ اس عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ہم دیکھیں اگر دکاندار کے پاس جائے، کوئی نوٹ پرانا ہو وہ منہ پہ مارتے ہو، کہتے ہیں واپس لے جاؤ. کوئی کاغذ دفتر میں ہم جمع کرائیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کاغذ اس میں شرط پوری نہیں ہے، جاؤ اس کو صحیح کر کے آؤ. یہ سب ہوتا ہی نہیں ہوتا. دنیاوی معاملات میں ہم چھوٹا سا اگر اس میں کوئی غلطی اونچ نیچ ہو جائے، ہم اس کاغذ کو قبول نہیں کرتے، ہم اس لیٹر کو قبول نہیں کرتے، ہم اس سند کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ پاک جو احکم الحاکمین ہے اور عبادت جس کا حق ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک بھی ہماری نمازوں کو واپس کر دے، ہمارے اعمال کو واپس کر دے کہ نا یہ قبولیت کے قابل نہیں ہے، اس کو تم دوبارہ کرو اور اس شرط اس ترتیب پر کرو جیسا کرنا چاہیے. لیکن اللہ پاک بڑی مہربان ذات ہے، اور انسان جو محنت کرتا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی بھی اپنی طاقت کے بقدر محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. لیکن میں نے عرض کیا کہ تقوی اور صبر یہ شرط ہے، تقوی اور صبر شرط ہے، اسی کی آج ہمارے یہاں کمی. ورنہ بندہ جو عمل کرتا ہے، اللہ پاک تو بڑی قدردان ذات ہے. اللہ پاک پھر صبر کے بعد، تقوی کے بعد پھر جو بدلہ عطا فرماتے ہیں تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے، انسان کی حیثیت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا حالات پیش آئے. صبر ایوب آج مثال دی جاتی ہے نا کہ صبر ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ پاک نے آزمائش لائے. آزمایا انبیاء ہوتی، انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں، اور حدیث میں ہے نا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ سخت آزمائشیں آتی ہیں. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر سخت آزمائش آتی ہے. تو انبیاء پر تو بہت سخت آتی ہے.
وہ قریب مقرب بندے ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نیک بندے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو مال سے، اسباب سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے خوب نوازا تھا۔ تو شیطان نے اللہ پاک سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ یہ ایوب آپ کے بندے ہیں، یہ نیک تو اس لیے ہیں کہ آپ نے ان کو نوازا ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس اسباب ہے، مال ہے، زمینیں ہیں، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، خوشحال ہے، تو خوشحالی کی وجہ سے یہ آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان پر پریشانی ہو تو یہ اس طرح نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں آزما لیتا ہوں۔ ان پر کتنا سخت ان پر آزمائش آئی کہ گھر کی چھت گر گئی، بیوی بچے سب مر گئے، سب۔ اسی طریقے سے ان کی جو مال اسباب زمینیں سب کے سب خراب ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا پاس، کچھ بھی، بیوی بچوں سے بھی محروم، اور ان پر بھی بیماری آ گئی اللہ پاک کی طرف سے، آزمائش، سخت آزمائش۔ لیکن اس حالت میں بھی ایک لمحے کے لیے اللہ پاک کی عبادت سے غافل نہیں رہے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے کان قریب کیا، ان کی زبان ہل رہی تھی، کہا اے اللہ تو نے جس حالت میں رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اس حالت پر راضی ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے پھر بدلہ کتنا بڑا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسے حالات آئے، بالآخر اللہ پاک کے حکم سے اس چشمے سے غسل فرمایا، بیماری اللہ پاک نے دور فرمائی، دوبارہ سے اللہ پاک نے مال اسباب دیا، بیوی بچے دے دیے، بلکہ اس سے بھی دگنا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، وہ بھی دیا سابقہ اور اس جیسا اور بھی دیا۔ ترکی میں ایک علاقہ ہے حرفہ، ہمارا جانا ہوا تھا، یہ حرفہ میں وہ مقام ہے جہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے ایام گزارے۔ باقاعدہ اس طرح ایک غار ہے زمین کے پاس، نیچے سیڑھیاں نیچے اتر کر جانا پڑتا ہے، پھر خاص جو مقام ہے اس کو شیشہ لگا کر بند کیا ہے، نظر آتا ہے، تو الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی۔ اس مقام پہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے ایام گزارے، اور پھر وہ کنواں بھی موجود ہے جس کے پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور شفا پائی۔ اوپر سے انہوں نے بند کر دیا، البتہ اس کی لائن نکال کے نل وغیرہ لگائے ہیں، جو پانی بھرنا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، پی سکتا ہے، حرفہ میں، ترکی۔ تو ایوب علیہ السلام نے جب صبر سے حالات کا مقابلہ کیا، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ نعم العبد انه اواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے اللہ پاک نے انعام فرمائے۔ دنیا میں بندہ کسی کی مزدوری کرتا ہے، کسی کا ملازم ہوتا ہے، زمینوں پر کام کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں دیکھیں اس کا حق کبھی مارا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں زمینوں پر کام کرتے ہیں لوگ، پورے دن محنت کی، لیکن جب مزدوری کا وقت آیا تو کیا کیا بھائی، جو اگر کوئی ظالم ہوا مالک تو وہ حق پورا نہیں دیتا، یا اجرت پر اگر ہم اجیر طے کرتے ہیں تو حق پورا نہیں دیتے بعض مرتبہ۔ لیکن اللہ پاک کی کیا شان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ آج ہم اپنے گھر تعمیر کرواتے ہیں اور پھر جو ملازم ہوتا ہے، جو مزدور ہوتا ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنا گھر تعمیر کروایا ابراہیم علیہ السلام سے، پھر بدلہ کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے، کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ پاک نے تمام لوگوں میں ان کو امامت کا درجہ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، ان کو اللہ پاک نے خاص شان عطا فرمائی۔ اور جتنے مذاہب والے ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان، سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں
کہتے ہیں نا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میں بھی ملت ابراہیم پر ہوں، ابراہیم کے طریقے پر ہوں. اور ہزاروں انبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، نسب سے، اولاد سے آئے، ہزاروں. کیونکہ یا تو ابراہیم حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، انبیاء بنی اسرائیل. اور خود سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو خود ہمارے پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو اللہ پاک نے پھر مزدوری کیسی دی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، امام بنا دیا. ان کی اولاد میں انبیاء آئے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیر رکھتے تھے وہ پتھر خود اوپر ہوتا تھا. آج بھی وہ قدمین کے نشان موجود ہیں، قدمین مبارک کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب ایک شیشے کے شوکیس میں وہ قدم کے نشان موجود ہیں، اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم. اور وہاں پر نوافل پڑھنا کتنا ثواب افضل ہے. ہم عمرہ کر طواف کرتے ہیں، بھئی مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ مقام ابراہیم کو اللہ پاک نے یہ مقام کیوں دیا؟ اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کی. آج بھی اخلاص کے ساتھ جو اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ پاک کے گھر کا خیال رکھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک دنیا میں عزتوں سے نوازتے ہیں. اور خدا نخواستہ جو اللہ پاک کے گھروں سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، نقصان پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو پھر کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. جو ابرہہ کا حشر ہوا آج وہی حشر ہوگا. تو اللہ پاک نے کیسے انعامات سے نوازا. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہے، ان کو صحرا میں اس طرح چھوڑ دیا، تنہا ابراہیم علیہ السلام جانے لگے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام شیرخوار بچے ہیں، بھوک سے بےتاب ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہو گئے، پانی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہے، ادھر سے دوڑتی ہے، ادھر سے ادھر. یہ سعی آج ہم کرتے ہیں، یہ اماں جان حضرت ہاجرہ کی یاد ہے. اور جب ایڑیاں رگڑی اس بچے نے تو زمزم کا چشمہ جاری ہوا. زمزم کا چشمہ حضرت ہاجرہ کی قربانی تھی نا، کہ تنہا اس صحرا میں قربانی دی، تو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے زمزم کا پانی جاری کر دیا. زمزم کے معنی ٹھہر جا، رک جا. اور وہ ایسا جاری ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو کہنا پڑا زمزم ٹھہر جا. کہتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ نہیں فرماتی یہ پانی پوری زمین پر آ جاتا. لیکن زمزم کا دیکھے پانی آج تک بند نہیں ہوا. کتنا عرصہ ہوا؟ ہزاروں سال گزر گئے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے. زمزم کا پانی نہ روکا ہے نہ کم ہوا ہے، نہ ذائقے میں فرق آیا ہے. یہ وہ قربانی ہے. تو جب انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پاک پھر تا حیات اس کے لیے عزتیں لکھ دیتے ہیں، تا قیامت عزتیں لکھ دیتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے حضرت زید یہ چھوٹے بچے تھے اور والدین سے گم ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. تو ان کے والدین ان کی تلاش میں بے چین تھے. پتہ چلا کہ وہ تو مدینے میں ہے. ان کے والدین کو پتہ چلا، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنے بچے کو لینے کے لیے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو واپس لے جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر زید جانا چاہے تو بالکل میں نہیں روکوں گا. تو والدین نے کہا کہ بھئی تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو والدین کو چھوڑ کر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں بیٹھ گئے کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا. دیکھیں نا کتنی قربانی دی، اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی صحبت کو اختیار کیا. قرآن میں اللہ پاک نے اس صحابی کا نام ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا ہے نا،
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علیک حرج، ہے نا. ان کا نام قیامت تک کے لیے اللہ پاک قرآن میں لائے، اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، متبنا. اور مشہور تھا کہ زید ابن محمد کہتے تھے لوگ انہیں. یہ قربانی کے نتیجے میں ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. کیوں؟ قربانی بڑی تھی. یہ حضرت سلمان، ان کی تو بڑے عبرت آموز حالات ہیں. ان کے والد آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، مجوسی تھے. ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو آگ کی عبادت کرتا ہے. ان کے والد آتش پرست تھے اور وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے کہ آگ بجھ نہیں جائے، یہ تو ہمارا معبود ہے. ان کو بھی کہا ہوا تھا کہ بھئی یہ آگ بجھنے نہیں پائے. یہ لکڑیاں لے کر آتے تھے، خدمت کرتے تھے، لیکن باہر کی دنیا سے ناواقف تھے، باہر ان کو جانے نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ والد نے ان کو کام سے بھیجا کہ بھائی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. باہری راستے میں ان کو عیسائی راہب ملا. چونکہ ان کی باہر سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، نکلنا نہیں تھا، آنا جانا نہیں تھا. ملاقات ہوئی، علیک سلیک ہوئی. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا اس طرح کہ میرے والد آتش پرست تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم آگ جلائے رکھتے ہیں. تو عیسائی راہب نے اپنی تعلیمات، اور اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی. عیسائی مذہب برحق تھا. انہوں نے تعلیمات پیش کی، یہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان عیسائی مذہب قبول کر لیا اور چھپ چھپ کر آتے تھے اور ان سے عیسائیت کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. بالآخر ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. انہوں نے کہا میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ عیسائی راہب نے کہا کہ آپ فلاں علاقے چلے جائیں، وہاں مجھ سے بھی ایک بڑے عالم ہیں ہمارے مذہب کے، آپ ان کے پاس رہیں. یہ گھر سے چپکے سے گئے اور دوسرے عیسائی عالم کے پاس رہنے لگے. لیکن وہ بڑی عمر کے تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا. کیا کرے، پریشان. انہوں نے کہا ایک اور جگہ جاؤں، وہاں ایک عیسائیت کے بڑے عالم ہیں، مجھ سے بھی بڑے عالم، ان کے پاس جاؤ. لیکن جب وہاں گئے وہ بھی بالکل آخری عمر تھی. یہ بڑے افسردہ بھی ہوئے اور کہ جہاں جا رہا ہوں تو استاذ کا انتقال ہوتا ہے. بالآخر ان سے بھی کہا کہ اب میں کیا کروں گا، میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخری پیغمبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی بعثت کا وقت قریب ہے. اور جو ہم نے اپنی کتاب میں نشانیاں پڑھی ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں اس طرح زمین ہوگی کھجوروں والی، وہاں پر آپ مبعوث ہوں گے، وہاں تک کسی طریقے سے پہنچ جاؤ اور ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو. اور بلکہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ جو مدینہ منورہ جا رہا تھا، اس قافلے کی، چھوٹے تھے، اتنے بڑے نہیں تھے، اس قافلے کے ساتھ کر دیا کہ ان کو مدینہ پہنچا دینا. مدینہ پہنچ کر چونکہ کم عمر تھے، قافلے والوں نے بدعہدی کی اور ان کو غلام پیش کر کے بیچ دیا ایک یہودی کے ہاتھ پہ کہ یہ غلام ہے ہمارا، تم خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، پیسے لے لیے، بیچ دیا، حالانکہ آزاد تھے. ان کے باغ میں کام کرتے تھے لیکن منتظر تھے کہ کوئی اطلاع آئے کہ پیغمبر آخر الزمان آ چکے ہیں. ایک دن درخت پر، کھجوروں کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. اس یہودی کا ایک دوست آیا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، جو مالک تھا اور دوست. تو آپس میں بات چیت میں ان ساتھی نے کہا کہ آج کل ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. انہوں نے سن لیا. جب انہوں نے پیغمبر کا لفظ سنا تو اوپر سے چھلانگ لگا دی خوشی سے اور آ کر کہا بھئی تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ تو مالک نے ان کو زوردار تھپڑ مارا کہ تمہیں اس سے کیا کام، تم جاؤ اپنا کام کرو. لیکن ان کے دل میں ایک بات آ گئی کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور وہ پیغمبر آ چکے ہیں. یہ انتظار میں تھے. انہوں نے معلومات لی، پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں ہوتے ہیں اور ان کی دو نشانیاں بتائی گئی تھی کہ سچے پیغمبر جو ہوں گے، ایک تو صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے. آپ صدقے کا مال قبول نہیں فرمائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے. یہ کچھ کھجورے ساتھ لے گئے. ایک دن چھٹی کا ہوتا تھا
اور آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی کہ یہ صدقے کی ہے. آپ نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے اور صحابہ میں تقسیم فرما دی. آپ سمجھ گئے نشانی پوری ہو گئی. پھر اگلے ہفتے گئے, پھر کھجوریں لے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں. آپ نے قبول فرما لی, خود قبول بھی فرما لی, اپنے لیے بھی قبول فرما. سمجھ گئے سچے پیغمبر ہیں. ان کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. فارس ایران کے رہنے والے, اور لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت نے بے چین کیا کہ آپ کے ساتھ رہوں, لیکن وہاں مالک ہے, وہ ظالم ہے یہودی, وہ چھوڑتے نہیں تھے. تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مالک سے آزادی حاصل کر لوں. اس نے کہا کہ بھئی 2 شرطیں ہیں, 3 اوقیہ سونا دے دو, 300 کھجور کے درخت لگا دو, اور ان درختوں پر جب پھل آئے تو تم آزاد ہو. یعنی آپ سمجھے کہ دونوں شرطیں وہ لگائی کہ جو ان کے لیے پورا کرنا ظاہری اسباب کے درجے میں ممکن نہیں تھا. 300 اوقیہ سونا بہت زیادہ, اور یہ ایک مزدور غریب آدمی, جیسے ایک مزدور غریب آدمی سے کوئی کہے جاؤ 1 کروڑ روپے لے آؤ, تو ایک ظاہری اسباب کے درجے میں تو اللہ پاک کے لیے تو سب آسان ہے. اسی طریقے سے کھجور کا جو درخت ہوتا ہے, ایک درخت کئی عرصے میں پھل لاتا ہے, اس کو پھل لانے میں بہت وقت لگتا ہے. اور 300 درخت آپ سمجھے کہ اس نے پوری عمر اس کی جو ہے اپنے پاس گروی رکھ دی کہ جا ہی نہیں سکے. یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول یہ 2 شرطیں لگائی ہیں اور یہ تو پوری کرنا مشکل ہے. اسی وقت آپ علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آئے اور سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی لائے, چھوٹی سی, 300 اوقیہ نہیں, بہت معمولی سی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے سونا بہت زیادہ مانگا اور وہ بہت معمولی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ اپنے مالک کو دے دو. یہ گئے اور مالک کو, اس نے کہا اتنی سی, کہا بھئی تول لے آپ. وزن کی تو وہ 300 اوقیہ تھی. اس کو سمجھ نہیں, اس نے کہا یہ ترازو خراب ہے. پھر تولا, پھر 300 اوقیہ, پھر تولا, پھر 300. مجبوراً انہوں نے لے لی, ایک شرط پوری ہو گئی. حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا نا, ورنہ اتنا سا سونا اور 300 اوقیہ وزن میں پورا. پھر 300 کھجور کے درخت. آپ علیہ السلام نے فرمایا فکر مت کرو, تم جاؤ انتظام کرو اور میں خود آؤں گا اور اپنے ہاتھ سے بھی درخت لگاؤں گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اس باغ میں کھجور کے درخت لگائے. اسی سال سب درختوں پر پھل آ گیا. آج بھی وہ باغ سلمان فارسی مدینہ منورہ میں موجود ہے, اور ان کو آزادی مل گئی. اتنی قربانیاں انہوں نے دی. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ سلمان منا اہل البیت. اہل البیت سمجھتے ہیں نا, اہل بیت. آپ نے فرمایا سلمان ہمارے خاندان میں سے ہے. یہ کتنی بڑی تصدیقی سند ہے. ابو جہل, ابو لہب, اور اسی طرح قریش جو آپ کا خاندان تھا, ابو لہب سگے چچا, اللہ پاک نے آیت نازل کی تبت یدا ابی لہب و تب. بغیر ایمان کے گئے, لیکن فارس کے, ایران کے رہنے والے, عرب بھی نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. کیوں؟ یہ وہ قربانی تھی. اللہ پاک کسی کی قربانی کو یاد رکھے, ضائع نہیں فرماتے. تو ان کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حبشہ کے رہنے والے, لیکن کتنی سختیاں برداشت کی کہ مالک تپتی ریت پر لٹاتا اور ان کی کمر کی جو چمڑی کھال تھی اور گوشت تھا وہ پگھل جاتا, اس سے آگ بجھتی. لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ احد احد. ان کی زبان پر یہی ہوتا. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کیا فرمایا ایک مرتبہ کہ بلال, آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے, واپسی تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا بلال تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی. یہ کس سے فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام؟ حضرت بلال سے, کہ تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے. یہ حضرت بلال. تو قربانی جب دی, اللہ پاک قربانی کو ضائع نہیں فرماتے. انسان چھوٹا سا بھی عمل کر لیتا ہے, اخلاص سے کر لیتا ہے, اللہ پاک اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں, اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث تھے, علماء نے لکھا, اور بہت بڑے عالم, محدث, فقیہ. تو ایک مرتبہ قلم سے لکھ رہے تھے, درمیان میں ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی قلم کے نب پر, سیاہی چوسنے لگی. انہوں نے قلم روک لیا کہ یہ پیاسی ہے. اب انہوں نے کس نہ چوسنا تھا, مکھی نے, معمولی قطرہ بھی شاید نہ چوس سکے.
لیکن انہوں نے قلم روک لیا اس کے لیے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ کیا معاملہ ہوا، آپ تو اتنے بڑے عالم محدث تھے۔ فرمایا وہ سب اپنی جگہ، لیکن اللہ پاک نے مغفرت فرمائی ہے ایک چھوٹے سے عمل پہ، وہ یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ایک حقیر میری مخلوق مکھی، اس پر تم نے رحم کیا تھا، جاؤ آج میں تم پر رحم کرتا ہوں۔ یہ معمولی سا عمل کیا، لیکن اللہ پاک نے قدردانی کیا فرمائی کہ اللہ پاک نے اس عمل پر مغفرت فرمائی۔ بعض مرتبہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو حقیر سمجھتے ہیں، معمول، لیکن اللہ پاک کے ہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ایک فاحشہ عورت کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ بدکار عورت تھی، گناہگار عورت تھی، راستے میں جا رہی تھی، یعنی فاحشہ، بدکار، گناہگار، نافرمان، راستے میں دیکھے ایک کتا پیاس سے مر رہا ہے، کیچڑ چاٹ رہا ہے، قریب میں کنواں تھا، تو اس کو رحم ترس آیا اور اپنے موزہ اتار کر چمڑے کا کنویں میں لٹکا کے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا اللہ پاک نے اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میری مغفرت کر دی ہے۔ تو بعض مرتبہ ہم ان اعمال کو چھوٹا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اللہ پاک بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مطلب اللہ پاک نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو جنت کے بدلے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اشترا کے معنی خریدنا، اللہ پاک کو خریدنے کی ضرورت تھی؟ یہ جان کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشترا، کہ اللہ پاک نے خرید لیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفت مہربانی ہے بندے پر۔ اب ہماری اپنی کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے مثال کے طور پر اپنی ہی دی ہوئی ہے، میں نے وہ کسی کو دے دی، ہدیہ کر دی، میں نے وہ ہدیہ کر لی، اب میں واپس لے رہا ہوں تو میں اس سے خریدوں گا، تو میری دی ہوئی ہے، تم لے لو بھائی، استعمال کرتے رہو، بعد میں اس سے لوں گا بھائی میں تو بیچوں گا، تو میں خریدوں گا، میں کہوں یہ تو میری اپنی دی ہوئی چیز ہے، یہ تو میں نہیں خریدوں گا، یہ تو میری دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ پاک کی جان اللہ پاک نے دی، مال اللہ پاک نے دیا، استعمال کیا الفاظ فرمائے ان اللہ اشترا۔ اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ اللہ پاک اپنی دی ہوئی چیز کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں خرید رہا ہوں، میں خریدار ہوں، تمہارے جان اور مال کو میں خرید رہا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ پاک دے رہا ہوں تمہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ پاک کو قرض حسنہ دے گا؟ انسان اللہ پاک کو قرض حسنہ دے سکتا ہے؟ سب کچھ تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، انسان محتاج، لیکن اللہ پاک کی مہربانی کو دیکھیں، اللہ پاک کے رحم و کرم کو دیکھیں، کیا فرما رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ پاک کو قرض حسنہ دے گا؟ ہم کون ہوتے ہیں دینے والے کچھ؟ یہ اللہ پاک کی صفت رحمی ہے، یہ اللہ پاک کی صفت مہربانی ہے کہ ایک چیز اللہ پاک نے دی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں خرید رہا ہوں۔ کون ہے جو اللہ پاک کو قرضہ دے گا؟ اللہ پاک اتنی قدردانی فرماتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ہم بندے کتنے ناقدری والے ہیں، ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کی بھی ناقدری کرتے ہیں، ہم نے تو قدر نہیں کی۔ اور کتنی نعمتیں، ہم تو بلکہ مخلوق میں بھی اگر کوئی احسان کرے، کوئی اچھائی کرے، ہم اس کی بھی ناقدری کرتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی ناقدری کر رہی ہے، شاگرد استاذوں کی ناقدری بے قدری کر رہا ہے، مرید شیخ کی ناقدری کرتا ہے۔ زندگی میں آج ہم قدر نہیں کرتے، زندگی میں آج ہم ناقدری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی، جو محسن حقیقی ہے، یہ آنکھیں دی صحیح سلامت، یہ دانت دیے، یہ زبان دی تکلم کر رہی ہے، کان دیے ہم ہر چیز سن سکتے ہیں، آنکھیں دی ہم دیکھ رہے ہیں، دماغ دیا صحیح سلامت، ورنہ ہم پاگل ہوتے۔ اس کے بدلے میں اللہ پاک نے کیا مانگا؟ اے بندے میری عبادت کر، نافرمانی مت کر۔ بس دنیا میں ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، ہمیں بل دینا پڑتا ہے، گیس ہمیں ملتی ہے ہم بل دیتے ہیں، پانی ہم لے رہے ہیں ہم بل دے رہے ہیں، ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں ہم بل دے رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی اور سہولیات ہم استعمال چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں، ہمیں بل دینے پڑتے ہیں یا نہیں؟
کہہ رہے بھائی انسانوں کا آپس میں معاملہ لین دین کا، بھائی یہ چیز استعمال کرو گے اتنے پیسے دو گے. اللہ پاک نے فرمایا آنکھیں استعمال کرو اور اتنا بل دو. زبان دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں، بس اللہ پاک فرماتے بھائی گناہ میں استعمال مت کرو، بس اتنی شرط ہے، گناہ میں استعمال مت کرنا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کی کیا قدردانی کی؟ آنکھوں سے ہم غلط استعمال، بد نظری کر رہے ہیں، غلط دیکھ رہے ہیں، شہوت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. زبان سے ہم غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، طعنہ زنی کر رہے ہیں. کانوں سے ہم غلط سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں. ہاتھ پیر اعضاء کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، دماغ کو ہم غلط سوچوں میں لگا رہے ہیں، غلط منصوبوں میں لگا رہے ہیں. تو یہ قدردانی ہے یا ناقدری ہے؟ ناقدری. اللہ پاک تو بندے کے اعمال کے اتنے قدردان، اور بندہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا اتنا ناقدرہ. اور اگر ہم ایک ایک صرف جسم میں دیکھیں نا، آپ یقین جانیں کہ اربوں روپے نہیں کھربوں روپے بھی کوئی دے تو ہمارے جسم کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان دینے پر تیار نہیں ہو. کوئی 1,00,000 روپے دے، ایک آنکھ دے دو مجھے تو دیں گے؟ کوئی نہیں دے. یہ گردہ مجھے دے دو ذرا، کوئی نہیں دے گا. ان چیزوں کا پھر نعم البدل نہیں ہے. لیکن ہم استعمال کس طرح بے دردی سے کر رہے ہیں. تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک تو بندے کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی قدردانی فرما رہے ہیں، اور بدلہ بھی کتنے گنا بڑھا چڑھا کے دے رہے ہیں، اور عیب والے اعمال بھی قبول کر رہے ہیں. آج اگر ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، گاہک کہتے ہیں بھئی یہ عیب والا ہے، یہ میں نہیں لوں گا. ہم پیسے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ عیب والا نوٹ ہے، یہ میں نہیں لوں گا. وہ کہتے ہیں میں یہ چیز عیب دار نہیں لوں گا. میں کہتا ہوں میں پیسہ عیب دار نہیں لوں گا. لیکن اللہ پاک کے پاس ہم جو اعمال بھیج رہے ہیں اس کی کیا حالت ہے؟ اللہ پاک تو قبول فرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا. ہم لکھ لیتے ہیں نا صاف صاف. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بھئی نماز اگر عیب دار ہوئی تو قبول نہیں ہوگی، منہ پہ ماری جائے گی. روزہ عیب دار ہوا، صدقہ خیرات جو ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان ریاکاری کے لیے کیا، اعمال ریاکاری کے لیے کیے، تو اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں قبول نہیں کرتا ہوں. تو ہم اعمال ایسے کریں کہ وہ واقعی قدردانی کے قابل بھی ہو. ہمارے اعمال آج خشوع اور خضوع سے خالی ہے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی عبادات میں خشوع اور خضوع پیدا کریں. ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اپنے اعمال میں اقوال میں وزن پیدا کر لیں، اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کر لیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مشائخ کے خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر و مراقبہ ہوگا، بیعت کے کلمات پڑھے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. جن ساتھیوں کے پاس ختم خواجگان کے کارڈ نہیں ہیں وہ لے لیں، جن کے پاس ہے وہ نکال لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہا، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے اعزاء، اقارب، اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، مسجد کے نمازی، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا اجر و ثواب نصیب فرمائے. اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے ذکر، لیکن یہ جہری ذکر اعتدال کے ساتھ ہو. اتنی آواز ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک آ جائے، اور اتنا شور نہ ہو کہ جس سے خدا نخواستہ دوسرے کو تکلیف ہو، نہ اتنی پست آواز ہو کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. تو کچھ دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا مراقبہ ہوگا، پھر انشاءاللہ آگے کی ترتیب. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل کو ہر چیز سے یکسو کر لیں، دنیا کے تمام خیالات اس میں سے نکال لیں، سروں کو جھکا لیں، کوشش کریں زبان تالو سے نگا لیں، اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، گندگی وہ سب نکل رہی ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے سب سے بڑا تسلیم کرتا، تہے
تجھے لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں، تجھے لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہہ دل سے تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تجھے سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھے سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں، تجھے کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، تجھے کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہہ دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز، تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں، تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تیری رحمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو، تیری رحمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو، میرا کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں، میرا کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہہ دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں، تہہ دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں۔ دعاؤں انشاءاللہ دعا سے پہلے حسب حکم بیعت کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بات تقریباً ہر مجلس میں عرض ہوتی ہے ماہانہ کہ بیعت کا اصل مقصد جو ہے وہ اصلاح نفس ہے، کہ انسان اپنے دل کا تزکیہ کر لے، یہ کوئی محض ایک رسم نہیں ہے، ایک فارمیلٹی نہیں ہے کہ بس میں بیعت ہو جاؤں، میرا ایک نام ہو جائے، باقی یہ کہ پھر نہ اپنے دل کے امراض کی طرف انسان کی فکر ہے، نہ اعمال کے اہتمام کی فکر ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بیعت ایک بیع ہے، بیع کہتے ہیں بیچنے کو، وہ یہ انسان اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں،
آپ جیسے میری اصلاح کرنا چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس نیت سے سارے ساتھی جو ہیں وہ جہاں بھی بیعت ہو، جن اللہ والوں سے بھی بیعت ہو، جن مشائخ سے بھی ہو، تو اپنی نیت کی یہ تصحیح ضروری ہے کہ میں اصلاح نفس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جو ساتھی اس ارادے سے آئے ہیں، بعض ساتھیوں نے کہا تھا تو میں بیعت کے کلمات پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ عالیہ مجددیہ نقشبندیہ ہے، تو میرے ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ باقی جو ساتھی کسی اور شیخ سے بیعت ہیں تو ان کی بیعت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، اور جس کی نیت نہیں ہوگی تو وہ پڑھ لے برکت کے لیے، لیکن یہ کہ بیعت نہیں ہوگی، اور جو بیعت کی نیت سے پڑھ لے گا تو وہ بیعت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفاق سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص طور پر غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، بدکاری کرنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس سلسلے کے تمام مشائخ کا فیض نصیب فرما دے، آمین۔ اب اس کے بعد کچھ معمولات عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت کے اندر بنیادی باتیں تین ہیں، تین باتیں بیعت کی بنیاد ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کثرت ذکر ہے، دوسری چیز اتباع سنت ہے، اور تیسری چیز وہ رابطہ شیخ ہے۔ پہلی چیز عرض کی کثرت ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، اس لیے کہ بیعت کا مقصد ہی اندر کی گندگی کو نکالنا ہے، اور ذکر کو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیقلۃ فرمایا کہ یہ دل کو مانجنے کا ایک آلہ ہے، جیسے برتن صاف کرتے ہیں۔ تو ایک تو ذکر کی کثرت ہو، اس کی عادت ہو، اس کی پابندی ہو۔ دوسری چیز اتباع سنت ہے۔ سنت کے بغیر یاد رکھیں اس میدان میں انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ خدا نخواستہ اگر انسان رسم و رواج میں بدعات میں لگ جائے، یہ بیعت نہیں، یہ فتنہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اتباع سنت۔ اور تیسری چیز یہ کہ جس شیخ سے آپ کی مناسبت تھی، اعتماد تھا، آپ نے ان سے بیعت کی، تو اب اس بیعت کے بعد رابطے کی کوشش رکھیں، رابطہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ بیعت ہو گئے اس کے بعد پھر کبھی نظر ہی نہیں آئے، نہ کسی مجلس میں پابندی ہے، نہ شرکت ہے، نہ اپنے احوال کی کچھ اطلاع ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان ڈاکٹر کو اپنے امراض نہیں بتاتا تو دوائی تجویز نہیں ہوتی، علاج تجویز نہیں ہوتا ہے۔
تو اس لیے کوشش کریں کہ انسان تھوڑا وقت نکالے، اور کم از کم درجہ پہلے بھی عرض کیا یہ ہے کہ ایک ہماری ماہانہ ہر پہلی اتوار کو یہ مجلس ہوتی ہے جیسے آج ہے، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار، اور دوسرا ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ تو ان دو مجالس میں لازماً اہتمام سے پابندی کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ معمولات ہیں جو روزانہ کرنے کے ہیں، اس کی پابندی کریں۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت۔ بیعت کے اندر آغاز تلاوت سے ہے۔ اگر ہم تلاوت نہیں کریں گے، قرآن سے ربط کاٹ دیں گے، تو پھر بہت ساری کمزوریاں اندر رہ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر افضل یہ کہ روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت ہو، لیکن وقت نہیں ملے، ہمت نہ ہو تو آدھا پارہ، وہ بھی نہیں ہو تو 1 پاؤ، یہاں تک اگر وہ بھی نہیں ہو تو 1 رکوع ہو، لیکن تلاوت روزانہ کی بنیاد پر۔ دوسری چیز، چند وظائف کی پابندی کریں۔ وہ چند وظائف کیا ہیں؟ وہ 5 وظائف ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ 200 مرتبہ روزانہ استغفار، 200 مرتبہ، 200 میں صبح 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ اگر رہ جائے تو ایک ساتھ 200 مرتبہ رات کو پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ روزانہ 200 مرتبہ استغفار ہو۔ پھر چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پورا پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا جو سب سے مختصر ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ درود شریف، اور 200 مرتبہ تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 99 مرتبہ یہاں تک پڑھیں، سبھی مرتبہ میں اس کے ساتھ ملائیں گے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھی تسبیح، وہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ 99 مرتبہ تک لا الہ الا اللہ پڑھیں، سبھی مرتبہ میں کیا ملا دیں گے؟ محمد الرسول۔ تو 100 مرتبہ پہلا کلمہ، اور 100 مرتبہ کم از کم اسم ذات، یعنی اللہ 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 اللہ، یہ پڑھیں۔ تو یہ 5 وظائف ہے، 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، 100 مرتبہ اللہ 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 کی تسبیح۔ 2 معمولات ہو گئے۔ تیسرا معمول ہے کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ، جیسے ابھی ہم نے مراقبہ کیا نا، کوئی مشکل نہیں، آپ بیٹھ جائیں، بس یکسوئی تنہائی ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، باوضو ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی ہی مجلس میں آپ کا قلب خود جاری ہوگا اور اللہ اللہ کا، وقت لگتا ہے اس میں، اس لیے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ دل اس کو لانا پڑتا ہے، عادی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تصور کریں کہ آپ کا دل خود کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ میں یہ بات ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دل سے بلوائیں، بلوانا نہیں ہے، سننا ہے۔ وہ دل یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے خود اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن ہم کان لگائیں کہ جیسے میرے یہ دل جو ہے اللہ کے ذکر میں ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ مراقبہ بھی روزانہ تھوڑا سا وقت نکالیں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد آ جائیں، کونے میں بیٹھ جائیں اور اپنا مراقبہ کر لیں۔ وقت نہیں ملے تو رات کو گھر میں مصلی بچھا کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں۔ تو ان معمولات کا انشاءاللہ روزانہ اہتمام ہوگا تو اس بیعت کے فوائد بھی ہوں گے، برکات بھی ہوں گی، اصلاح نفس بھی ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔
یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ شرکیات سے، بدعات سے، لغویات سے، رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی ہمارا تعلق اپنے گھروں سے، اعمال سے، دین کے سلسلوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، علم بعمل یا اللہ نصیب فرما دے۔ ساری زندگی اپنی زبان کو، دل کو آپ کے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور آج آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کے دلوں میں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے۔ اسی طرح ساری زندگی یا اللہ اس مبارک مجلس سے، ان سلسلوں سے، مسجدوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے ساتھی یا اللہ سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، یا اللہ ان کے داخل ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے، آپ کی معیت نصیب فرما دے، آپ کے جھنڈے کے نیچے یا اللہ جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب حشر سے ہماری حفاظت فرما دے، قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار، جسمانی بیمار، اس مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے جتنے اساتذہ اکرام بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے استاذ کریم حضرت مولانا عبدالرزاق لدھیانوی صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ پاک ختم فرما دے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، اللہ ان کے رزق میں خوب خوب برکت نصیب فرما دے۔ جو حضرات رشتوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کے بچے بچیوں کے لیے غیب سے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما دے۔ جو بے اولاد ہے یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے یا اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح متقی اور دیندار بنا دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔